السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ کلاس میں ایک دفعہ سے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بہترین موقع مل رہا ہے اپنے قرآن مجید کا تلفظ درست کرنے کا اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا۔ ہم ابھی پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا قرآن مجید پڑھنا ہے، تو آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 40 اور 41 پڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کریں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، یا کی مقدار، یا کے اوپر زبر ہے تو اس کی مقدار کھڑی زبر ہے تو اس کی مقدار زبر سے زیادہ ہوگی، جبکہ با کے اوپر زبر ہے تو اس کی مقدار کھڑی زبر سے کم ہوگی۔ اب یا کی کیا مقدار ہے؟ یا کھڑی زبر یا، اتنا لمبا کرنا ہے، اور با کی با زبر با، یا با، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہ تو اس کو کم کر سکتے ہیں اور نہ ہم زبر کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ آگے نون زیر یا ساکن مد نی، تو یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تقریباً ہم نے 2.5 سے 3 الفات کے برابر کرنی ہے۔ تو یہ کیسے کریں گے؟ یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ را کے بعد الف مدہ ہے، اور الف مدہ پہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مقدار تقریباً 5 حرکات عربیہ یا 5 الفات کے برابر ہے۔ تقریباً ہم اس کو 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ یہ مد 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے، جبکہ یہ مد 4 سیکنڈ تک ضرور لمبی کی جاتی ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر کی وجہ سے۔ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر یعنی کہ موٹی پڑھی جائے گی۔ ویسے ہی پر کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو منہ بھر کے پڑھنا۔ جب ہم منہ کو گول کرتے ہیں تو وہ لفظ خود بخود پر نکلتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں میں نے پڑھا را، آپ یقین کریں میں نے منہ کو گول کیا تو را موٹی نکلی ہے۔ اگر ہم نہیں گول کریں گے تو نکلے گا را، منہ کھول کے پڑھیں گے تو باریک را نکلے گی اور پر نہیں نکلے گی، جبکہ منہ کو گول کر کے نکالیں گے، منہ بھر کے بولیں گے تو نکلے گی را، را پر نکلے گی۔ اگر را کے نیچے زیر ہوتی تو یہ را بھی باریک پڑھی جاتی۔ بہرحال اس کو ہم پڑھیں گے اسرائیل، ایل۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں عین پڑھ لیتے ہیں حمزہ کو، اور بعض عین کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے حمزہ کی آواز حمزہ زیر یا ای الف جیسی ہوتی ہے، اور یہ یا مدہ بھی ہے۔ یا ساکن سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اسے ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے کھڑی زبر یا کھڑی زیر کی مقدار ہوتی ہے نا، اسی طرح الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی بھی مقدار ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسرائیل اذکروا، زال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ کاف باریک ہے تو اسے باریک ہی پڑھیں گے، اگر اس کو ہم نے موٹا کیا تو یہ لفظ چینج ہو جائے گا، تو اس کو ہم باریک کاف پڑھیں گے، اور را کو ہم پھر پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور را کے بعد واو مدہ ہے، تو واو مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور اگر الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ آج ہم الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ پہ بہت سارا کام کریں گے انشاءاللہ۔ نعمتی اللتی، ٹھیک ہے، نعمتی اللتی، عین کو انہینس کر کے پڑھے، ٹھیک ہے۔ عین اگر ہم اس کو واضح نہیں کریں گے تو عین کے بجائے یہ حمزہ بن جائے گا، یعنی نعمتی بن جائے گا، تو یہ لفظ ہی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس چیز سے گریز کرنا ہے، جس لفظ کو جیسے پڑھنا ہے اسی کو پڑھنے کی پریکٹس کریں، اس مخرج کو باہر نکالیں۔ عین کا مخرج یہ ہے، نعمتی یلتی،
اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کا جوڑ آپ کو بتاتی ہوں. نون زیر عین نع، میم زبر ما، نعم، تا زیر تی نعمتی، یا زبر لام یل نعمتی یل، لام زبر لا نعمتی یل، تا زیر یا مدتی، کیا بنا؟ نعمتی یلتی. ایک دفعہ پھر مد کو آپ نے 2 سے 3 سیکنڈ تک ضرور لمبا کرنا ہے. انعمت، یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، انعمت، ٹھیک ہے. علیکم، اب دیکھیں انعم، واضح ہو رہا ہے نا؟ الف اور عین کا فرق سمجھیں. انعم، انعمت، اکثر لوگ جلدی میں پڑھ لیتے انعمت، تو اس سے ایک بہت بڑی غلطی بنتی ہے. جیسے کہ اللہ پاک یا بنی اسرائیل کو بلا کے ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میرے انعامات کو جو میں نے انعام کیے تم پر. اگر کوئی اس کو پڑھے گا انعمت، جلدی میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو یہ اس کا معنی بجائے اللہ کے ہو جائے گا جو انعام تو نے کیے تم پر، بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں. تو اس لیے تو اور تا کی غلطی سے بھی بڑا معنی غلط بن جاتا ہے. علیکم، علیکم، عین کو واضح کریں. اور یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو یا لین. اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور بغیر لمبا کیے پڑھتے ہیں. وَأَوْفُوا، وَأَوْفُوا، جس طرح یہ یا لین ہے اس طرح یہ واو لین ہے. واو ساکن سے پچھلے حرف پہ زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں. آگے دیکھیں واو ساکن سے پچھلے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی، ٹھیک ہے. بِعَهْدِي، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ہا کو بھی واضح کرنا ہے. اگر اس کو آپ واضح نہیں کریں گے تو اس کو کوئی بی احدی پڑھے گا اور بی اخدی پڑھے گا تو دونوں غلط ہیں. یہ ہے صرف اور صرف بی احدی. مد کو لمبا کرنا ہے. واو کے اوپر ساکن ہے تو یہ واو ضرور پڑھا جائے گا. اوفی واو مدہ. بی احدیکم، عین اور ہا کا دھیان رکھنا آپ نے، اور کسی بھی لفظ کو نہ تو لمبا کرنا ہے اور نہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. بی احدیکم. وَإِجَّاجَ، وَإِجَّاجَ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَإِجَّاءَ، یعنی کہ وَإِجَّاءَ ایسے پڑھتے ہیں. نہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے وَإِجَّاجَ فَارْهَبُونَ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فا کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. فا کے بعد را پہ ساکن ہے تو ان دونوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں گے. الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ فَارْهَبُونَ. را کو پر پڑھیں گے. ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ را زبر یا پیش کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کو پھر ہم دیکھیں گے، پچھلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. ہاں کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور سینے سے آواز نکالنی ہے. فَارْهَبُونَ، فَارْهَبُونَ. وَآمِنُوا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زیر می، اس کو لمبا نہیں کرنا. جیسے کہ واو زبر وا، وَآمِنُوا، حمزہ کھڑی زبر آ اور نون پیش واو نو، یہ دونوں کھینچ کے پڑھے جائیں گے، لیکن واو اور میم پہ زبر اور زیر کی وجہ سے قلیل مقدار کے ساتھ پڑھے جائیں گے. وَآمِنُوا بِمَا، بازر بھی، میم زبر الف مد ما، بِمَا أَنزَلْتُ، مد کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو اسی لیے ہم نون ساکن پہ اخفا کریں گے، یعنی کہ چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ انزلتو. اگر کوئی نہ سمجھ پائے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی. نون ساکن اور نون تنوین، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں.
اس کے بعد آنے والا حرف بہت میٹر کرتا ہے. اگر تو بعد آنے والا حرف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ہوگا، جیسے کہ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، تو اسی بیس پہ ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو غنّے کے ساتھ چھپا دیں گے. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ چھپایا انزلت مصدقا لما، کیا یہ مصدقا لما، صاد کو بھی پر کرنا ہے اور قاف کو بھی پر کرنا ہے، جبکہ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، مصدقا لما معکم. ٹھیک ہے، معکم، عین کے آواز کو، عین کے مخرج کو ظاہر کرنا ہے، یہ واضح کر کے پڑھنا ہے، اور کاف باریک پڑھنی ہے. وَلَا تَكُونُوا، ولا الف مدہ، تکونو 2 واو مدے اور ایک مد بھی، تو کھینچ کے پڑھیں گے تکونو اولا، اولا بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں اولا، نہیں، کیسے پڑھنا ہے اولا کافر بہی ولا. نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تنوین کے بجائے میم پڑھا جائے گا، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کافرن، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کافرم، اس با کے آنے کی وجہ سے. کافرم بہی ولا تشترو، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا. بِآیاتی، دیکھ لیں اب 2 کھڑی زبر ہیں، ہم دونوں کو کھینچ کے پڑھا، یہ یا مدہ ہے تو ہم نے اسے بھی کھینچ کے پڑھا. بِآیاتی ثمنا قلیلا وَإِجَّاجَ. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہے تو ہم تنوین کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. جبکہ یہاں پہ آپ کو شد نہیں نظر آ رہی، لیکن جب ہم یہاں پہ زا پہ ویسے رکنا ٹھیک نہیں بھی ہے تو ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. نہ رکنے سے نون تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو ان دونوں کو ہم آپس میں غنّے کے ساتھ ساتھ ملا بھی دیں گے. کیسے؟ قلیلا وَإِجَّاجَ، پھر سے وَإِجَّاجَ، جا کو کلیئر کرنا ہے. فَاتَّقُونَ، قاف موٹی ہے تو اس قاف کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے. آگے کتنی ہے یہ آیت، چھوٹی سی آیت ہے، ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا، واو پہ کچھ بھی نہیں ہے جبکہ سین آگے لام کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اور یہاں پہ واو زبر وا، لام زبر الف لا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، ٹھیک ہے، تلبیسُ الحق، حا کے مخرج کا دھیان رکھیں، قاف کو پر پڑھیں کیونکہ قاف، طوا، صاد، ضاد، ظوا، غین، خا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے حق بالباطلی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھیں بالباطلی، ہم اس کو کیا پڑھیں گے بالباطلی. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کاف نرمی سے اور باریک پڑھا جائے گا، یہ قاف موٹا ہے اور یہ باریک کاف ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، عین کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کو تعلمون پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے تم تکلیف دیتے ہو، اور تعلمون کا مطلب ہوتا ہے تم جانتے ہو، تو عین اور حمزہ کی غلطی سے معنی ہی بدل جائے گا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اس کو اب ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم نے پڑھی ہیں تقریباً 3 آیات، آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40، 41، 42. انشاءاللہ کل ہم پھر آئیں گے نئے سبق کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا قرآن مجید اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہم مکمل کر لیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.